آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیوں نہیں لازم؟ جبکہ اللہ نے مجھے کافۃ للناس ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں ساری کائنات سارے انسانوں جن کو ہے اس کے لیے نبی بن کے آیا ہے، تو میری اتباع کرو۔ یہودی اور عیسائیوں کا جواب یہ تھا ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کی، آپ کا دعویٰ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بیٹے کا درجہ بندے سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ آپ کا دعویٰ میں غلام ہوں، وہ اللہ احد ہے، تو ہم اس نبی کو مانتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام تو ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم آپ کو کیوں مانیں؟ یہ تو ضرورت نہیں ہے، جب وہ ضرورت ہے وہاں جا کے دین پیش کرے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارے دلوں پر نور کا غلاف ہے، ہمارے دل تو پہلے بڑے اللہ کے قریب ہے، اس لیے ہمیں آپ کی اتباع یا آپ کی محبت یا آپ کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان ساری باتوں کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اللہ نے اے کائنات کے لوگوں، تم جس بھی دین کے، جس مذہب کے، جس پیغمبر کے، جس رسول کے بھی پیروکار ہو، اس گھڑی میں، اس موقع پر، اس زمانے پر جس نے بھی اللہ کے قریب ہونا ہے وہ در محمد سے ہو کر آئے گا تو مجھے میرا قرب پائے گا۔ جس نے محمد کا در چھوڑ دیا اسے اللہ کا در بھی نہیں ملے گا۔ جو تیرے در سے پھرتے ہیں یا وہ در بدل یہی پھرتے ہیں، جو تیرے در سے پھر گیا محبوب اس کو کوئی در نہیں ملتا۔ فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، ان کا یہ دعوی مانتا ہے اس وقت تک جب تک وہ جناب رسول اللہ کی اتباع نہیں کریں گے، حضور کی شریعت کو نہیں مانیں گے، آپ کو پیغمبر اور رسول نہیں مانیں گے، آپ کو آخری نبی نہیں مانیں گے، ہادی کل نہیں مانیں گے، شریعت مطہرہ کا بانی نہیں مانیں گے۔ جب تک آپ کی شریعت میں بھی اتباع کریں، محبت میں بھی اتباع کریں، اعتقاد میں بھی، ایمان میں بھی، عقیدے میں، جب تک پیارے حبیب آپ کی اتباع جو بندہ نہیں کرے گا وہ لاکھ اپنی زبان سے کہے میں اللہ کے قریب ہوں، وہ میرے قریب کوئی نہیں، اور پیارے حبیب میرے وہی قریب ہے جو تیرے قریب ہے۔ جو تیرے قریب نہیں وہ میرے بھی قریب نہیں۔ جس کو تیری سنت سے محبت نہیں اس کو میرے طریقے سے محبت نہیں، جس کو تیری شریعت سے محبت نہیں اس کو میرے احکام سے محبت نہیں۔ جو تیری اتباع میں نہیں چلتا وہ لاکھ بار کہ اللہ احد ہے، جب تک وہ یہ نہ کہے کہ یہ محبوب ہے، یہ آخری رسول ہے، اس کی اتباع ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اور اسی پر گواہی میرے پیغمبر کا وہ فرمان ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ دل و جان سے مجھے رسول نہ مانے۔ اور دل و جان سے رسول ماننے کا مطلب یہ ہے جب تک وہ اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا کھانا پینا، اپنی اتباع، اپنا طریقہ سب کچھ جب تک وہ میرے دین کے اتباع میں نہیں آتا اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی کامیابی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ لاکھ بار انسان غسل کر لے، جب حالت طہارت جب تک وہ پاک نہیں ہوگا جب تک وہ محمد عربی کے طریقے پر غسل نہیں کرے گا۔
لباس اس کا ناپاک ہو جائے، آگے شوکت سے دھو دے، پاک نہیں ہوگا۔ کب پاک ہوگا؟ جب رسول اللہ کے طریقے پر دھوئے گا۔ ہزار بار وہ کوئی دوسرے کام کرے، مگر وہ کام عبادت اس وقت بنے گے جب وہ کام مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا، جب رسول کی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ نے لوگوں پر فرض کیا ہے، یہاں آ کے آج کا نوجوان دھوکہ کھاتا ہے۔ جو فرق کرتا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو سنت نہ بھی پڑھی جائے یا سنت پہ عمل نہ بھی کیا جائے، ہر کون سا کافر ہو جائے گی، فرض پہ عمل کر لے، لیکن اس کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے جو اہل محبت نے لکھا ہے، اہل عقیدت نے لکھا ہے، اہل عشق نے لکھا ہے، وہ اس بات سے نہ واقف ہے اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا، اللہ رب العالمین کی مرضی کیا ہے۔ وہ مرضی یہ ہے کہ کائنات کے لوگ میرے فرض سے پہنچنے کے لیے میرے حبیب کی سنت تک پہنچے، میرے حکم پر عمل کرنے سے پہلے میرے نبی کی سنت کی اتباع کرے۔ جب نبی کے طریقے کے ذریعے میرے فرض تک پہنچیں گے، اس کو فرض کا بھی ثواب ملے گا، نبی کی محبت کا بھی ثواب ملے گا، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جب وہ بندہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اہمیت نہیں دے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سنت کی اہمیت نہیں ہے، سنت کو ہلکا لیتا ہے، یہ مسئلہ بھی سن لے۔ یاد رکھو، جو جان بوجھ کر ایک ہوتا ہے ناشعوری، ایک ہوتا ہے بلا مشعوری، لیکن جان بوجھ کر جو بندہ نبی کی سنت کو ہلکا جانے میرے نبی کے طریقے کو، نبی کی سنت کو، نبی کی اتباع کو، جو جان بوجھ کر ہلکا جانے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھو، ایک ہوتا سنت پہ عمل کرنا، ایک اس سنت کو ہلکا جاننا، ایک عمل نہیں کرتا لیکن یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ میرے نبی کا ہر طریقہ کامل ہے، نبی کا ہر طریقہ مکمل ہے، میں عمل نہیں کرتا، میری کوتاہی ہے، میری نفرت ہے، یہ میں گنہگار ہوں، مگر میرے نبی کا ہر طریقہ مجھ پر لازم تھا، میں نبی کی ہر سنت کو اپناتا، میں لباس نبی کی سنت کے مطابق پہنتا، میں کھانا نبی کی سنت کے مطابق کھاتا، میں نبی کی سنت کے مطابق کاروبار کرتا، میں نبی کی سنت کے مطابق تجارت کرتا، میں نبی کی سنت کے مطابق اولاد کی تربیت کرتا، میں نبی کی سنت کے مطابق اپنی شادی کرتا، میں نبی کی سنت کے مطابق اپنی بیٹیوں کو پردہ دیتا، میں نبی کی سنت کے مطابق داڑھی رکھتا، میں نبی کی سنت کے مطابق سر پہ ڈھانپ لیتا، میں نبی کی سنت کے مطابق سنتا، میں نبی کی سنت کے مطابق اپنا ہر عمل کرتا۔ یہ مجھ پر لازم تھا، ضروری تھا، یہ بیکار نہیں ہے بلکہ مجھ پر فرض ہے۔ ایک یہ اعتقاد رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سنت میرا عمل کوئی ضروری نہیں ہے، سنت کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، سنت پر اتنا چلنا کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھو وہ اسلام سے نکلتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا ہے۔ بات وہی ہے، جو نبی کے طریقے سے دور ہوگا وہ نبی سے دور ہوگا، جو نبی سے دور ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا، جو نبی کے طریقے سے دور ہوگا وہ نبی کے عشق سے دور ہوگا، جو نبی کے عشق سے دور ہوگا وہ اللہ کی محبت سے دور ہوگا، جو نبی کی سنت، نبی کی شریعت، نبی علیہ السلام کے عمل کرتا احکام سے جو وہ دور ہوتا چلا جائے گا، وہ دین سے بھی دور ہوگا، قرآن سے بھی دور ہوگا، سنت سے بھی دور ہوگا، نبی کے در سے بھی دور ہوگا۔ اور جو نبی کے در سے دور ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے در سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت ہی نہیں جو نبی کا اتباع چھوڑ کر کہ ہم بس اللہ کو مانتے۔ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ آیا جس نے آ کے کہا ہم نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ایسا گروہ، اس کی ایک طاقت رہی اپنے زمانے میں،
اس نے کہا نبی کے طریقے کی اہمیت نہیں، سنت کی کوئی اہمیت نہیں، بس قرآن کافی ہے۔ مگر ہوا کا رخ چلا، مگر وہ اس بات سے نہ واقف تھے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا ہے، پیارے حبیب صبح قیامت تک صرف تیری ذات کا نہیں، تیرے حکم کا، تیرے احکام کا، تیرے طریقے کا، تیری ادا کا، تیرے لباس کا، تیری ذات کا، تیرے وجود کا، تیرے عزت کا، تیری جسامت کا، تیری طہارت کا، تیری پاکیزگی کا، تیری ناموس کا، تیری خاتمیت کا پرچم صبح قیامت تک اللہ نے وعدہ کیا، پیارے حبیب سدا بلند رہے گا، جو تیری سنت کی مخالفت کرے گا مٹا دوں گا، تیرے طریقے کی مخالفت کرے گا مٹا دوں گا، جو چیز تیری سنت، تیرے طریقے، تیرے احکام، تیری شریعت کے خلاف آئے گی، اللہ نے وعدہ کیا اے پیارے حبیب میں سارے نظام مٹا دوں گا۔ اگر کائنات میں کوئی نظام باقی بچے گا وہ میرے محمد عربی کا دین باقی بچے گا، وہ رسول کی شریعت باقی بچے گی، وہ میرے رسول کا طریقہ باقی بچے گا۔ اور اللہ نے اس میں لوگوں کی کامیابی کا راز رکھ دیا ہے کہ میرے نبی کے طریقے میں لوگوں کی کامیابی ہے، نبی کی سنت میں لوگوں کی کامیابی ہے، نبی کی سنت میں لوگوں کے لیے جنت ہے، نبی کے طریقے میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نبی کے طریقے میں ایک کی دنیا ایک کی آخرت ساری کائنات کی بھلائی میں اللہ نے محمد عربی کے طریقے میں چھپا دی ہے، میں اللہ نے رسول کے طریقے میں چھپا دی ہے۔ اب وہ حضرات جو یہ جدید قسم کا علم پڑھتے ہیں، جو لبرل قسم کا علم پڑھتے ہیں، ایک یونیورسٹی کے ماحول میں پھرتے ہیں، جن کو شیطان نے بہکا دیا، جن کے نفس کو شیطان نے یہ وسوسے ڈال دی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کی ہر سنت پر عمل کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو سنت رسول کے ساتھ گزارا جائے، بس ٹھیک ہے اب فرض کو لازم کر لو، اب اللہ کے حکم کو پالو۔ یہ بات تو یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے طریقے پر چلیں گے، اب آپ کو کیوں مانے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اے کائنات کے یہودیوں، اے کائنات کے عیسائیوں، اے کائنات کے فارسیوں، اے کائنات کے تمام مذاہب کے ماننے والوں، تم اس وقت تک نہ دنیا میں کامیاب ہو نہ آخرت میں کامیاب ہو، اس وقت تک نہ تم میرے قریب ہو نہ جنت کے قریب ہو جب تک تم میرے محمد کی شریعت پر عمل نہیں کر لو گے، میرے نبی کے طریقے پر عمل نہیں کر لو گے، میرے محمد کے ساتھ محبت نہیں کر لو گے، دل و جان سے اس کو مان نہیں لو گے، اس وقت تک تم میرے محبوب نہیں بن سکتے۔ اللہ جب تیرے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، ہم داڑھی سنت کے مطابق رکھیں گے، سر سنت کے مطابق بھریں گے، لباس سنت کے مطابق پہنیں گے، کاروبار سنت کے مطابق کریں گے، شادی سنت کے مطابق کریں گے، تیرے نبی کی ہر طریقے کو تیرے حبیب کے طریقے میں ڈال دیں گے، ہم اپنی مرضی ختم کر دیں گے، تیرے حبیب کی مرضی کو اپنے اوپر مسلط کر لیں گے، اپنے جسم کو تیرے حبیب کی محبت میں بٹھا دیں گے۔ اللہ تو دے گا کیا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، تم یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہو، جب تم میرے نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، نبی کے ادب میں، نبی کی تعظیم میں، نبی کی سنت میں، نبی کی شریعت میں اپنے جسم کو ڈھال دو گے، پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ اس بندے سے محبت کروں گا جو بندہ میرے نبی کی اتباع سے محبت کرے گا۔ بات اتنی ہے، کبھی توجہ نہیں کی، کائنات کے بڑے بڑے سردار، بڑے تاجر، بڑے حکمران، بڑے سکندر، بڑے جنگجو، بڑے جرنیل، بہت بڑے دنیا کے لائندار چلے گئے، مگر ان کا نام نہیں۔ نام کس کا ہے؟ جس نے نبی کی اتباع کی وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بنا، نبی کی اتباع میں جھکا، جناب عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بن گیا، نبی کی اتباع، نبی کی تعظیم، نبی کے عشق میں دولت لٹائی، عثمان سے عثمان غنی ظلم و غیر بن گیا۔ ارے وہ جس کو لوگ گناہ دینا پسند نہیں کرتے تھے مگر نبی کی سنت کی اتباع کی، نبی کے طریقے سے محبت کی، نبی سے عشق کیا، نبی کے راستے پر چلا، وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے آزاد کرتا ہے، مالک بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا رشک اٹھتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ غلام ہے جس کو کوئی لینا پسند نہیں کرتا تھا مگر نبی کے طریقے پر چلا، اللہ نے کعبے کی
چھت پہ کھڑا کیا وہ بلال حبشی تھا، وہ کارو گناہ تھا جو کسی کے ساتھ چلتا، لوگ دور اٹھتے فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے اپنی کمر کے پیچھے بٹھا دے، وہ لوگوں کو کہتا تھا لوگوں تم گلدار تھے میں غلام تھا، مگر میں نے نبی کے طریقے کو اپنایا، نبی کی سنت کو اپنایا، نبی کے عشق کو سمایا، میرے نبی نے مجھے کتے کے پیچھے بٹھایا، اور جس نے نبی کی اتباع کی، نبی کی سنت پر عمل کیا وہ ابو ہریرہ بن گیا، نبی کی سنت پر عمل کیا وہ طلحہ بن گیا، ابن زبیر بن گیا، وہ مفسر قرآن بن گیا، حافظ الحدیث بن گیا۔ اور صحابہ تو بڑی عظمتوں والے تھے جنہوں نے نبی کی سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار دی، وہ امام بخاری بن گیا، احمد بن حنبل بن گیا، امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے، غوث اعظم دستگیر بن گئے، داتا علی حجویری بن گئے، معین الدین چشتی حجویری بن گئے، امام احمد رضا بن گئے۔ ارے جنہوں نے اپنی زندگی کا اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنا ساری کچھ نبی کی حوالے کیا، نبی کی شریعت پر چلے، نبی کی سنت پر چلے، وہ کوئی امیر المجاہدین بنتا ہے، وہ خادم رضوی بنتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت بنتا ہے، داتا علی حجویری بنتا ہے، وہ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا تم اپنے آپ کو میرے نبی کی اتباع میں مٹا دو گے، میں اللہ تم سے محبت کر لوں گا، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کائنات کے لوگوں میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔